السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 40 کا یہ دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں کہ ہجرت کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دروس کو قبول فرمائے۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سعد، ابو نعیم بیہقی اور ابن عساکر رحمہم اللہ نے ابو مصعب المکی سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے انس ابن مالک، زید ابن ارقم اور مغیرہ ابن شعبہ سے ملاقات کی، اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار میں داخل ہوئے، یعنی غار ثور میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے راہ کا درخت اس کے اوپر لگا دیا راہ کا درخت اس کے اوپر اگا دیا، جس نے غار کا منہ ڈھانپ لیا۔ یعنی راستے میں کوئی ایک درخت ہوا کرتا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے منہ پر اگا دیا۔ جب وہ لوگ اندر چلے گئے تو اس نے غار کا منہ ڈھانپ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھیجا، جس نے غار کے منہ پر جالا تن دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر سے نظر نہ آتے تھے، یعنی باہر والوں کو نظر نہ آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جنگلی کبوتروں کو حکم دیا کہ وہ غار کے منہ پر اپنا گھونسلہ بنا دیں۔ قریش کے نوجوان جب اپنی لاٹھیوں، ڈنڈوں اور تلواروں کے ساتھ وہاں پہنچے، جبکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف 40 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، ان میں سے کسی نے غار میں دیکھا تو اسے 2 وحشی کبوتر نظر آئے، یعنی جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس نے کہا اس میں کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار میں ایسا انتظام فرما دیا کہ دیکھنے والا یہ سوچ بھی نہ سکے، یہ تصور بھی نہ کر سکے کہ کوئی شخص اس غار کے اندر جا سکتا ہے، کیونکہ جانے کے لیے راستہ موجود نہیں، اور جو راستہ ہے اس کے اوپر مکڑیوں کا جالا، اتنا پرانا جالا تنا ہوا ہے کہ اس کو توڑے بغیر کوئی اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ کبوتر کا گھونسلہ ہے، اس کو ہٹائے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیز صحیح سلامت ہو اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر چلے گئے ہوں، حالانکہ معاملہ تو ان کے بعد یہ سب ہوا تھا، جس کی انہیں خبر نہیں تھی۔ اس نے کہا اس میں کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن رہے تھے، بس آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کبوتروں کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور ان کی جزا مقرر فرمائی۔ وہ دونوں کبوتر حرم میں پہنچے اور وہاں انڈے دیے اور بچے نکالے۔ حرم کے سب کبوتر ان کے بچے اور ان کی نسل سے ہیں، جن کبوتروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے راستے میں وہ انڈے دیے تھے اور گھونسلہ بنایا تھا، انہی کبوتروں سے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مشرکین جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے پہاڑ تک پہنچے تو ان سے نشانات گم ہو گئے، یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے جو کھوجی ہوتے تھے وہ پاؤں کے نشانات کہیں بھی پہچان لیتے تھے۔ تو اچانک پہاڑ تک پہنچے، پھر ان سے نشانات گم ہو گئے، یعنی ان کو اب نشان دکھ ہی نہیں رہا تھا کہ گئے کدھر۔ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور غار کے اوپر سے گزرے۔ انہوں نے غار کے اوپر مکڑی کا جالا دیکھا اور کہنے لگے اگر وہ اس میں داخل ہوئے ہوتے تو اس کے دروازے پر مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن ٹھہرے رہے۔ حافظ احمد ابو بکر ابن سعید القاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے مسند الصدیق میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور غار کے منہ پر مکڑی کا جالا دیکھا تو کہنے لگے اس میں تو کوئی داخل نہیں ہوا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگہبانی کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم آپ کو تلاش کر رہی ہے، خدا کی قسم مجھے اپنے نفس کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ غم گھائل کیے جا رہا ہے
کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر خوف مت کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور ہم غار میں ہیں، اگر کسی نے ان میں سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ اپنے پاؤں کے نیچے سب کچھ دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر اس دو کے متعلق تیرا کیا گمان ہے، اس دو کے متعلق تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الحلیہ میں عطاء ابن میسرہ سے روایت کیا ہے کہ مکڑی نے 2 مرتبہ جالا تنا تھا، ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام پر جبکہ طالوت انہیں تلاش کر رہا تھا، اور دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں تھے۔ البلازری نے اپنی تاریخ میں اور ابو سعید نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین نے ایک شخص مزدوری پر لیا جس کا نام علقمہ ابن کرز ابن ہلال الخزاعی تھا۔ یہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوا تھا۔ وہ انہیں قدموں کے نشانات پر لے کر غار ثور تک پہنچا جو مکہ کے نشیب میں ہے، نچلے حصے میں ہے، تو کہنے لگا یہاں قدموں کے نشانات ختم ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ دائیں گئے ہیں یا بائیں۔ پھر وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا، جب غار کے منہ پر پہنچے تو امیہ ابن خلف نے کہا اس غار پر تو جالا تنا ہوا ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیہ ابن خلف۔ پھر اس نے وہاں پیشاب کر دیا۔ بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ مشرکین نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مفقود پایا، مفقود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پایا کہ خبر ہی نہیں مل رہی کہ کہاں گئے، تو ہر طرف سوار ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، اور کنوؤں پر رہنے والوں کی طرف بھی پیغام بھیج دیا اور بہت بڑے انعام کو بھی مقرر کیا۔ یعنی کنویں پر جو لوگ رہتے ہیں، کیونکہ پانی تو پینا ہے تو پہنچیں گے ہی کنویں پر، تو جو بھی ایسے حلیے والے شخص کو ہمیں لا کر کے دے گا اس کو انعام ملے گا۔ وہ اس پہاڑ پر چڑھ گئے جس کی غار میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، یہاں تک کہ وہ غار کے اوپر پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے ان کی آوازیں سن لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندیشہ ہوا اور رونے لگے، غم و اندوہ اور خوف طاری ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر سکینت اور اطمینان کو نازل فرمایا، یعنی سکون کو نازل فرمایا، اسی وجہ سے آپ نے لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورا اطمینان اور سکون تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ البرازری نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم، ابو الشیخ، ابن مردویہ، بیہقی اور ابن عساکر رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد لا تحزن ان اللہ معنا کے ساتھ اطمینان اور سکون نازل فرمایا تھا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو حضرت ابو بکر پر بھی اطمینان اور سکون کا نزول ہو گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام پر تو پہلے سکون اور اطمینان کی کیفیت تھی ہی، تو اب حضرت ابو بکر کے لیے یہ تھا۔ یہ قول بہتر ہے کیونکہ فَأَنزَلَ کی فا اس کی دلیل ہے، کیونکہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی بعد کے لیے آتا ہے۔ اس قول کے بہتر ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ضمیر کا اقرب کی طرف لوٹانا بہتر ہے۔ ضمیر جو ہوتی ہے وہ اپنے قریبی کی طرف لوٹتی ہے، اور قریب میں جو ہے صاحب کا لفظ ہے، یعنی حضرت ابو بکر۔ یہ ملائکہ کا ایک لشکر تھا جنہوں نے کفار کے چہروں کو مارا اور آنکھوں کو دیکھنے سے محروم کر دیا تھا۔ ابو نعیم اسماء بنت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے دہانے پر ایک شخص کو دیکھا تو عرض کی
یا رسول اللہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، فرشتے اب اپنے پروں کے ساتھ پردہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اگر وہ لوگ کچھ دیکھنا بھی چاہیں گے تو انہیں نظر نہیں آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھا اور ان کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اگر یہ تجھے دیکھ رہا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں فرشتوں نے کفار کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دی، یہاں تک کہ وہ لوٹ گئے۔ مجاہد اور کلبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں ملائکہ نے بدر کے روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعانت کی تھی، مدد کی تھی، بس یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے غار میں دشمنوں کے مکر کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھیر دیا، پھر یوم بدر کو ملائکہ کے ذریعہ نصرت کا اظہار فرمایا۔ ابن عدی اور ابن عساکر رحمہم اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تو نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ یعنی حسان مطلب حسان ابن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے تھے، آپ کو نعتیں سناتے تھے، وہ صحابی ان سے پوچھا کیا تو نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ حضرت حسان نے عرض کی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ اشعار سناؤ، میں سنتا ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سنائے۔ وہ غار میں دو میں سے دوسرا تھا جبکہ دشمن اس غار کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، یعنی ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے مفسر علیہ الرحمٰن نے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے، اور کسی فرد بشر کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے برابر مرتبہ نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تعریف آمیز اشعار سن کر خوب مسکرائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارکہ ظاہر ہو گئیں۔ آپ کی داڑھ ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسان، صدیق اکبر واقعی ایسا ہے جیسا تو نے کہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ دونوں حضرات 3 راتیں اس غار میں رہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ان 2 حضرات کے پاس گزارتے تھے۔ آپ ایک زیرک نوجوان تھے، حضرت عبداللہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے۔ آپ ایک زیرک نوجوان تھے یعنی عقل مند نوجوان تھے، رات کے اندھیرے میں ان کے پاس پہنچ جاتے اور صبح پھر قریش کے ساتھ ہوتے اور یوں ظاہر کرتے کہ رات انہوں نے قریش کے ساتھ یعنی اپنے گھر پہ گزاری۔ دن بھر قریش کی باتیں، مشورے اور مذموم سازشیں سنتے رہتے اور شام کو یہ سب باتیں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے اور حالات و واقعات سے آگاہ کرتے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے مطابق کھانا تیار کر کے لے جاتی۔ عامر ابن فہیرہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرواہے تھے، دن بھر مکہ کے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چراتے، پھر شام کو سارا ریوڑ غار کے پاس لے جاتے اور بارگاہ رسالت میں تازہ دودھ پیش کرتے۔ وہ ہر رات ایسا ہی کرتے رہے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور لوگ پرسکون ہو گئے تو وہ مزدور جو سواریاں پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور صدیق اکبر نے اجرت پر لیا تھا وہ پہنچ گیا۔ دونوں حضرات سواریوں پر سوار ہو گئے۔ عامر ابن فہیرہ جو عبداللہ ابن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے، یعنی خالہ زاد بھائی، یا تو خالہ زاد بھائی یا ماموں زاد۔ ماں کی طرف سے بھائی تھے مطلب ان کی ماں کے بیٹے تھے، ماں کے بیٹے مطلب دوسرے شوہر سے۔ یہ غلام خدمت گزاری کے لیے ساتھ چلا تھا۔ راستہ کو جاننے والا شخص ان دونوں حضرات کو غسفان کے نشیبی علاقے سے ساحل کے راستے سے لے کر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اصبح پر پہنچا اور راستہ تبدیل کر لیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے
انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم جب رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے تو کیا کیا واقعات پیش آئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ساری رات چلتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر تک چلتے رہے۔ راستے میں ہمیں ایک طویل چٹان نظر آئی جس کا سایہ موجود تھا اور اس کے نیچے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ ہم اس کے نیچے ٹھہر گئے۔ پہلے میں چٹان کے پاس آیا، اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو درست کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمانا تھا۔ پھر میں نے اپنی پوستین نیچے بچھا دی جو میرے پاس تھی۔ اس کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں آرام فرمائیں، میں ارد گرد چوکی داری کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محو خواب ہو گئے، یعنی لیٹ گئے، سو گئے، اور میں نگرانی کرنے لگا۔ اچانک ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر اسی چٹان کی طرف آیا جس کو ہم نے آرام کے لیے منتخب کیا تھا، چنا تھا۔ میں اس چرواہے سے ملا اور اس سے اس کا پتہ پوچھا۔ اس چرواہے نے بتایا کہ میں مکہ کے ایک شخص کا غلام ہوں۔ اس نے اپنے مالک کا نام لیا تو میں پہچان گیا۔ میں نے پوچھا، تیری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، میرے لیے کچھ دو کر لے آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک، میں لے آتا ہوں۔ اس نے ایک بکری پکڑی تو آپ نے کہا، اس کی کھیری سے پہلے مٹی اور تنکے وغیرہ جھاڑ لو۔ اس نے بمشکل ایک پیالہ دودھ نکالا۔ میرے پاس ایک لوٹا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتا تھا۔ اسی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی نوش بھی فرماتے اور وضو بھی فرماتے، اور اس کے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کرنا اچھا نہ سمجھا۔ میں ٹھہر گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ میں نے دودھ میں پانی ملایا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دودھ نوش فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نوش فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے عرض کی، وقت تو ہو گیا ہے۔ پھر ہم سورج ڈھلنے کے بعد چل پڑے۔ طبرانی، حاکم، ابو نعیم، ابو بکر شافعی رحمہم اللہ نے سلیط ابن عمرو انصاری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر، عامر ابن فہیرہ اور راستہ بتانے والا شخص، یہ چاروں ام معبد خزائیہ کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ یہ چاروں افراد، یہ ام معبد ادھیڑ عمر کی عورت تھی اور جوان عورتوں کی طرح پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک زیرک اور پاک دامن عورت تھی۔ لوگوں کی خاطر قبہ کے فنا میں بیٹھتی تھی، یعنی اپنے خیمے کے جو باہری حصہ ہوتا تھا اس میں بیٹھتی تھی۔ لوگوں کو کھانا کھلاتی اور مشروبات پیش کرتی تھی، یعنی ڈرنکس دیتی تھی، جو بھی دودھ، چھاچھ وغیرہ۔ ان چاروں حضرات نے اس سے گوشت اور کھجوروں کے خریدنے کی غرض سے سوال کیا، یعنی ان حضرات نے پوچھا کہ گوشت ہے آپ کے پاس یا کھجوریں ہیں، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ ملا کیونکہ وہ قحط کا زمانہ تھا۔ ام معبد نے کہا، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم تمہیں پریشان نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیمے کے اندر ایک بکری دکھائی دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، ام معبد، یہ بکری کیوں کھڑی ہے؟ عرض کی، یہ تکلیف کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا اس کا دودھ ہے؟ ام معبد نے عرض کی، یہ تو بہت کمزور اور نحیف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اجازت ہے کہ میں اس کا دودھ دو لوں؟ ام معبد نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ خدا کی قسم، یہ تو حاملہ بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی یہ حاملہ بھی نہیں ہوئی ہے، پہلی بار، تو اس کو دودھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت ام معبد کے مطابق آپ اس کا دودھ نکال سکتے ہیں تو اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کو اپنے پاس منگوایا، پھر اس کی کھیری اور پیٹھ پر اپنا دست یمن و برکت پھیرا، یعنی اپنا برکت والا ہاتھ اس کی کھیری پر یعنی تھن پر اور پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا، بسم اللہ شریف پڑھی اور ام معبد کے لیے بکری کے متعلق دعا فرمائی۔ ہاتھ مبارک کھیری پر لگا یعنی تھن پر لگا تو دودھ اتنا کثرت سے اترا کہ بکری نے اپنی ٹانگیں پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ برتن منگوایا جس سے ایک گروہ سیر ہو کر پی سکتا تھا۔ آپ نے اس برتن میں دودھ نکالا تو وہ لبالب بھر گیا، یہاں تک کہ اس کی جھاگ برتن کے منہ پر آ گئی۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے معبد کو وہ دودھ پلایا، پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور فرمایا ساقی القوم آخرہم شربن، قوم کا ساقی یعنی پلانے والا آخر میں پیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ نکالا یہاں تک کہ برتن بھر گیا، وہ دودھ سے بھرا برتن اس کے پاس چھوڑا اور خود روانہ ہو گئے۔ ابن سعد ابو نعیم رحمہم اللہ معبد سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہمارے پاس رہی، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مس فرمایا تھا، چھوا تھا۔ یہ 18 ہجری کا زمانہ تھا اور سخت قحط اور خشک سالی تھی، لیکن ہم صبح و شام اس بکری کا دودھ نکالتے تھے جبکہ زمین پر کچھ بھی نہ اگتا تھا۔ یعنی 18 سال اس بکری کی عمر ہو چکی تھی، 18-19 سال، اور قحط کا بھی زمانہ تھا، کچھ اس کو گھاس پھوس بھی نہیں ملتی تھی، لیکن بکری کے دودھ میں ماشاءاللہ تب بھی کمی نہیں تھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دوسری سند سے معبد کا واقعہ کچھ زیادتی اور کمی کے ساتھ نقل فرمایا۔ اس میں ہے کہ شام کے وقت معبد کا بیٹا اپنی بکریاں لے کر آیا تو معبد نے اسے کہا یہ بکری اور چھری ان 2 مہمانوں کے پاس لے جا اور انہیں بتا کہ میرے ابو نے کہا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھاؤ اور ساتھیوں کو کھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو فرمایا چھری لے جاؤ اور پیالہ لے آؤ۔ لڑکے نے عرض کی حضور اس کا تو دودھ نہیں ہے، یہ تو ابھی دودھ دینے کی عمر کو پہنچی ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور پیالہ لے آؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی کھیری پر ہاتھ پھیرا اور پھر دودھ نکالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم 2 راتیں ٹھہرے تھے اور پھر چلے گئے تھے۔ معبد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھا، یعنی برکت والے۔ اس کی بکریاں کثیر ہو گئیں یہاں تک کہ وہ بکریاں لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ریوڑ کے پاس سے گزرے تو اس کے بیٹے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور اپنی ماں سے کہا یہ تو وہی شخص ہیں جو المبارک کے ساتھ تھے۔ معبد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور پوچھا اے عبداللہ وہ شخص کون تھا جو تیرے ساتھ تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ معبد نے کہا مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا اور کپڑے عطا فرمائے۔ اس بندہ نوازی اور حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ ہشام ابن جیش کہتے ہیں یہاں تک کہ معبد کا خاوند ابو معبد حاملہ کمزور بکریاں لے کر پہنچا۔ جب اس نے گھر میں دودھ کی فراوانی دیکھی تو حیران ہو گیا اور پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ بکریاں تو جنگل میں تھی اور گھر میں کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں تھی۔ معبد نے کہا خدا کی قسم ایک مبارک شخص کی برکت سے یہ سب کچھ ہے۔ ابو معبد نے کہا اس کی صفات بیان کرو۔ معبد نے کہا میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن ظاہر تھا، چہرہ چمکدار اور روشن تھا، حسن اخلاق کا پیکر تھا، نہ تو بڑھا ہوا پیٹ اس کو معیوب کر رہا تھا اور نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بہت خوبرو، آنکھیں سیاہ یعنی کالی اور موٹی موٹی، پلکیں لمبی لمبی، اس کی آواز گونجدار اور گرجدار تھی، گردن چمکدار اور ریشے مبارک یعنی داڑھی مبارک گھنی تھی، اس کے دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، دونوں بھاؤں باریک اور ملے ہوئے تھے۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب محو گفتگو ہوتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہوتا، دور سے دیکھنے والے کو سب سے خوش شکل اور باروب نظر آتے، قریب سے دیکھنے والے کو سب سے حسین و جمیل نظر آتے۔ ان کا کلام بڑا واضح تھا، نہ بے فائدہ کلام کرتے اور نہ بیہودہ باتیں کرتے۔ گفتگو یوں محسوس ہوتی جیسے موتیوں کی لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا لمبا کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا ٹھگنا یعنی چھوٹا کہ نگاہیں حقیر سمجھیں۔ یوں لگتا 2 شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہے جو سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب ہے۔ قدر و منزلت اور مرتبے کے اعتبار سے بھی سب سے حسین تھے۔ ان کے ساتھی ان کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر وہ بولتے تو سب پورے دھیان سے سنتے اور بالکل خاموش ہو جاتے، اور جب کسی بات کا حکم فرماتے
تو فوراً تعمیل حکم کرتے ان کے ساتھی، سب کے مخدوم اور سب کے لیے قابل احترام تھے، نہ تو ترشرو تھے یعنی سخت کلام کرتے تھے، جھڑک کے بات کرتے تھے، اور نہ ان کی بات کی مخالفت کی جاتی تھی۔ ابو معبد نے جب یہ دلکش اور دلربا حلیہ اور خصائل سنے تو کہنے لگے، خدا کی قسم یہ تو وہی شخص ہے جس کا تذکرہ قریش نے ہمارے سامنے مکہ میں کیا ہے۔ اگر مجھے ان کی زیارت و ملاقات کا شرف ہوگا تو میں ضرور ان کی معیت کا شرف حاصل کروں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا سفر شروع فرمایا تو ہمارے پاس قریش کے کچھ سرکردہ لوگ آئے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ وہ سب ابو بکر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں باہر نکلی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ ابو بکر کہاں تشریف لے گئے۔ ابو جہل جو ایک بد زبان اور کمینہ فطرت انسان تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ میرے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری۔ فرماتی ہیں پھر وہ چلے گئے۔ 3 دن تک ہمیں پتہ نہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ مکہ کے نشیبی علاقے سے جنوں میں ایک مرد شعر گنگناتے ہوئے آیا۔ جنوں کا مطلب یعنی پاگل پن میں، لوگ اس کے پیچھے پیچھے آواز سنتے آ رہے تھے لیکن وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ کے بالائی علاقے سے باہر نکل گیا۔ جنوں نہیں، وہ جنوں میں سے ایک مرد ہے۔ شعر گنگناتے ہوئے آیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے آواز سنتے آ رہے تھے لیکن وہ انہیں نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ مکہ کے بالائی علاقے سے باہر نکل گیا۔ وہ جن یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اللہ رب العرش دونوں ساتھیوں کو بہتر جزا عطا فرمائے جنہوں نے معبد کے خیمے میں قیلولہ کیا۔ دونوں ہدایت کے ساتھ اس کے خیمے میں اترے، جس کی وجہ سے مجھے بھی ہدایت مل گئی۔ یعنی یہ جن تھے جو آواز صرف ان کو سنائی دی لیکن نظر وہ نہیں آئے۔ وہ شخص دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہے جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت و سنگت اختیار کر لی۔ بنی کعب کو اپنی لڑکیوں کا مقام مبارک ہو اور ان کی رہائش مومنین کے راستے میں ہے۔ تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور اس کے برتنوں کے دودھ سے بھرنے کے متعلق پوچھو۔ تم اگر اس بکری کے متعلق پوچھو گے تو وہ گواہی دے گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حاملہ بکری کو منگوایا اور اس نے دوسری بکریوں سے کئی گنا زیادہ دودھ دیا۔ پھر وہ بکری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عورت کے پاس چھوڑ گئے تھے تاکہ دودھ دوہنے والا پانی پر اتارنے اور پانی سے نکالتے وقت دوہے پانی پر اتارنے اور پانی سے نکالتے وقت دوہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سند حسن کے ساتھ معبد کے قصے میں روایت کیا ہے کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے معبد کے خیمے میں پہنچ گئے۔ اس سے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا اور کہا، کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس کی شکل و صورت ایسی ایسی تھی۔ معبد نے کہا، تمہاری مراد ہمارا وہ مہمان ہے جس نے گابھن بکری کا دودھ نکالا تھا؟ قریش نے کہا، ہماری مراد بالکل وہی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے بکری کو خیمے کے ایک کونے میں دیکھا ہو، پھر اس کا بیٹا بکریاں لے کر آیا ہو، بعد میں اس کا خاوند آیا ہو اور معبد نے اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہوں۔ میں کہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ قریش آپ کی تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ واقعہ فی الحال ختم نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی آگے کی قسطیں آپ کو ہم اگلی نشستوں میں اگلے دروس میں سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔